صرف یہی سیرت ہے؟ سونا آیا سج کے گلیاں تے بازار، صرف یہی سیرت ہے کہ 12 ربیع الاول کو گھر اور کمکم میں سجا دیے سجانے والے عاشق رسول جنہوں نے سے گستاخ ربا، یہ سیرت ہے اور کوئی نہیں؟ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق مت اڑائیں، خوشی کریں جس کا جی چاہے، جس طرح جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہت کے مطابق ماننا، جیسے حضور نے فرمایا مجھے ایسا مانو سنت ہے، اور اپنی مرضی سے ماننا یہ بدعت ہے، ناراضگی اللہ۔ آج کوئی مان رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو مالک کائنات کی رضا حاصل کرنا، چاہتے ہو اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو کہ مالک کائنات ہر وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہے اور تمہاری ہر پریشانی ہر دکھ کو دور کرے، تو تم بھی ایک کام کرنا، آمنہ کے لال کے قدموں میں تم بیٹھ جانا، مالک کائنات کی تم حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھنے کو تیار ہے کوئی؟ پنجابی گانا سن لو، سرائکی سن لو، میرے عزیزو عربی سے گانے سن لو، انگلش گانے سن لو، پوئم سن لو، ترانے سن لو، سب اس کو یاد اور یاد رٹو طوطے کی طرح کروایا گیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 10 افراد کا گھر ہے، ایک بچے کو بھی قرآن پاک یاد نہیں کروایا گیا۔ ذوق ہی نہیں ہے؟ ہر ایک کے کمرے میں قرآن پاک الماری میں رکھا ہوا، کپڑے کھولنے کے لیے، کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولتے ہو، پیسہ نکالنے پیسہ لینے کے لیے کھولتے ہو، ٹائی پینٹ کے لیے الماری کھولتے ہو۔ ہائے ری میری بد نصیبی، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے الماری کا دروازہ نہیں کھولا ہے۔ جاپان دیانتداری پر دنیا کے 1 نمبر پر ہے، مدرسے اتنے جاپان میں کوئی نہیں، مسجدیں اتنی جاپان میں کوئی نہیں، مسلمان اتنے جاپان میں کوئی نہیں، کافروں کا ملک ہے، دیانتداری پر دنیا میں 1 نمبر پر ہے۔ پاکستان میں گلی گلی میں مدرسہ، محلے محلے میں مدرسہ، شہر شہر میں مدرسہ، گلی گلی میں مسجد ہے، لیکن مراکز پاکستان میں، خانقاہ پاکستان میں، مدرسے پاکستان میں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ پاکستان دیانتداری میں 146ویں نمبر پہ آ رہا ہے۔ زندوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چڑھ ہوئے، دکانوں پر اشعار لکھے ہوئے، چکن والی دکان پہ حضور کے مدینے کا نام ہے، مرغی والی دکان پہ نام ہے، ٹینٹ سروس والی دکان پہ نام ہے، نان شاپ کے اوپر مدینے کا نام ہے، مدینہ بیکری نظر آئے گی، مدینہ کلات نظر آئے گا، میرے عزیزوں مدینہ چپل ہاؤس نظر آئے گا، مدینہ پان شاپ نظر آئے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جگہوں کو مدینے کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن انسان تیرا رشتہ آج تک مدینے والے سے نہیں جڑ سکا ہے۔ خدا تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے بڑوں چھوٹوں کی عمریں برکت عطا فرمائے، ورنہ تو میرے عزیزوں کسی نہ کسی نے ہے، ایک دن ہے، کسی کا نمبر پہلے آئے گا، کسی کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اور چلو اپنے گھر کی بات چھوڑو، قبرستان جنازگاہ میں چلے جانا، تمہیں کوئی جنازہ آتا جاتا نظر آئے گا، گھر کا کمبل اس کے اوپر نہیں ہوگا، گھر کی میرے عزیزوں بیڈ شیٹ اس کے اوپر نہیں ہوگی، ریشم کا کپڑا اس کے اوپر نہیں ہوگا، چندے والی پیسوں سے چادر لائی اس کے اوپر ہوگی، کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا، ایمان مجمل مفصل لکھا ہوا، شکل میں اس کے اوپر لکھے ہوئے، رب اکبر کی قسم ہے، چادر اسے ایسی پورے قرآن جس پہ لکھا وہ چادر پہنائی ہے، ہر کوئی اسے کندھا دینا ثواب اور سعادت سمجھ رہے، لیکن آسمان کا فرشتہ اس کی چناد اس چرپائی کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ کہا بے شرم ہو، تم تو زندوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، تم نے مرنے والے کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے چادر تو وہ لپیٹ دی جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر میں اس کو لپیٹ کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پورا نہیں آتا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا ہے، چاچے جنازے میں شامل ہونے آئے، بھتیجے جنازے میں شامل ہونے آئے، رشتہ دار سالے جنازے میں شامل ہونے آئے، داماد سسر جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے، کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہے۔ کلمہ شہادت کے نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پرائے سارے اللہ کا نام بلند کرو، سورہ اخلاص پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ اکبر، پوری دنیا سے کلمہ شہادت کی آواز آ رہی ہے۔ ایک واحد بچہ جو جنازے کو کندھا دے کر سب سے آگے، دونوں پائے پکڑ کر باپ کی چرپائی کی بائی کو کندھے پہ رکھ کر زاروں کا تار ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا نے کلمہ شہادت پہ لبیک کہا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کلمہ شہادت پر سگا بچہ جواب نہیں دے سکا ہے۔ اس نئی نوجوان نسل کو کون روشناس کرائے گا؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ختم نبوت پر حملے ہونے لگے۔ اگر آپ میں آمنہ کے لال کے کردار کو پسند کرتے، سورہ سیرت کو پسند کرتے، آپ کے قول و فعل پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے، رب اکبر کی قسم دنیا کے کوئی کافر کو حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔
حضور کی ختم نبوت پر صدیق کا گھرانہ لٹ گیا، عمر کا گھرانہ لٹ گیا، عثمان شہید ہو گیا۔ حضور کی ختم نبوت ان کی ناموس پر کربلا والے میرے عزیزوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن آمنہ کے لال کی پگڑی کی طرف انگلی نہ اٹھنے دی۔ گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، تم بھی اسی کردار کو اپناؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب کربلا کا کردار تیری میری زندگی میں آئے گا، پھر دنیا والے دیکھ کے تجھے مجھے اوان پٹھان بھی کہیں گے، بلکہ تیرے میرے چہرے کو دیکھ کر دنیا والے محمد کے غلام کہیں گے۔ اگر اس کے رسول کے لیے قربانی دینا پاگل ہے تو اللہ یہ میری نسلوں کو بھی پاگل پن کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کے واسطے او لوگوں، دنیا کے ڈالر پر، دنیا کے پاؤنڈ پر اس بددعا کے چہرے والے کی عزت کا سودا نہ کرنا جس چہرے کو لے کے مائی حلیمہ اپنے قبیلے بنو سعد میں آئی تھی۔ گھر کے دروازے ٹوٹے بند ہو گئے، چراغ بجھا ہوا تھا۔ اچانک شام کے وقت حارث بیٹھے سستا رہے تھے، عبداللہ آرام کر رہے تھے، مائی حلیمہ مکے سے تھکی آئی آرام کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا، اندر سے پوچھا من دق الباب، باہر جواب آیا انا ام خولہ سعدیہ، میں بھی ایک دائی ہے حلیمہ تیری پڑوسن ہوں، میں بھی تیرے جیسا کام کرتی ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرے گی؟ تیرا میرا لینا دینا کوئی نہیں، تیرا میرا قرضہ مرضہ کوئی نہیں، بتا تو کیا کرنے آئی؟ کہ حلیمہ ذرا بوئے سے باہر آ کے دیکھ، میں اکیلی نہیں آئی، پورا بنو سعد کا قبیلہ تیرے دروازے پہ آیا، مرد تیرے دروازے پر، عورتیں تیرے دروازے پر، رشتہ دار اپنے پر آئے تیرے دروازے پر۔ بھائی حلیمہ سعدیہ کہنے لگی بتا کیا بات ہے؟ اے حلیمہ تیری غریبی کی وجہ سے آج تک تیرے گھر کا چراغ روشن نہ ہوا، لیکن آج مکے میں کون سی تجارت کر کے آئی، مکے میں کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا، کون سا کاروبار کر کے آئی؟ پہلے تو چھوٹا بھی چراغ تیرے گھر میں جلتا نہ تھا، آج اتنا بڑا چراغ کہاں سے لے آئی جس کی روشنی کی وجہ سے پورے بنو سعد کا قبیلہ روشن ہو گیا ہے؟ مائی حلیمہ سعدیہ نے جب سنا مسکرائی، فرمایا اچھا اچھا تم اس چراغ کی بات کر رہی ہو، خبردار اکٹھے نہ آئیو، شور شرابہ نہ کریو، ایک ایک کر کے آؤ، اس چراغ کا دیدار کرو۔ بتاؤ ام خولہ مردوں میں پہلے آئے گا یا عورتوں میں پہلے آئے گا؟ جناب ام خولہ سعدیہ کہنے لگی مینو بکھا دے دوسروں کو، جا کر میں سمجھا دوں گی۔ بھائی حلیمہ نے ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چہرہ مبارک سے جب کپڑا ہٹایا، ام خولہ دروازے پر جا کر زور زور سے بولنے لگی اے مائیو اور سنگتیوں سہیلیوں، رب اکبر کی قسم ہے یہ چراغ کی روشنی کا کمال نہیں، محمد کے چہرے کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر، وجود پر، انگلیوں پر، ہاتھ پر، ہاتھوں کی موٹائی چوڑائی پر سب سے زیادہ حسان بن ثابت نے شاعری کی۔ کسی نے پوچھا اللہ اکبر، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 100 سال ہو گئے، ایک صحابی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھا حج کے زمانے میں عرفات کے میدان میں آئے، یوں کر کے اپنی چادر ہلانی شروع کر دی۔ عرب کے اندر دستور تھا اگر کوئی ہنگامی حالات ہوتے، اچانک خبر دینی ہوتی تو یوں کر کے چادر کو ہلا کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا کرتے۔ جب چادر ہلائی گئی لوگ اکٹھے ہوئے، کہاں لوگوں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس وقت کالی کملی کا میں صحابی، میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے علاوہ دھرتی پہ صحابی کوئی نہیں۔ موقع مناسبت کو جان کر لوگ حج کا رکن پوچھتے، حج کے مسائل پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے حج کیسے کیا، اللہ کے پیغمبر کا حج کی ادائیں کیسے تھی، لیکن کسی صحابی نے حج کا نہ پوچھا۔ سارے طفیل کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگے کہ قسم اٹھا تو نے حضور کا چہرہ دیکھا؟ کہاں حضور کا چہرہ دیکھا؟ کہ پھر ہم زمین پر بیٹھتے تو ممبر پہ کھڑا ہو کے بتا آمنہ کے لال کے مکھڑے کا حسن کیسا تھا؟ حضرت طفیل خاموش، ٹپ ٹپ آنسو جاری، نہیں بتا سکتا، وہ میرے پاس آنکھ ہی نہیں تھی کہ میں حضور کا چہرہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکوں۔ حسان کی قبر سے پوچھو، جناب حسان کے قدموں میں گئے، ہے حسان بتا
تو نے آمنہ کے لال کے مکھڑے کو دیکھ کے عکاسی کی، شاعری کی، کبھی آنکھیں، کبھی زلفیں، کبھی ابرو، کبھی چہرہ، کبھی رخسار، کبھی گال، کبھی بال، کبھی لبوں کی ملائم سازگی کو دیکھ کر شاعری کی۔ بتا تو نے حضور کا مکھڑا جی بھر کے دیکھا، کہ تمہیں کیا پتا اللہ نے وہ چہرہ مبارک کتنا حسین بنایا، اتنی چمک ہوا کرتی تھی جب آنکھیں کھولا کرتے تھے حضور کے چہرے کی چمک سے ہماری آنکھیں چندھا جایا کرتی تھی۔ کبھی کیسے دیکھتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھنا ہوتا، توجہ فرمائیے، دونوں آنکھیں یوں کر کے آنکھ پہ رکھ لیتے، ہاتھ انگلیاں ہاتھ پر آنکھ پہ رکھ لیتے، پھر یوں کر کے ہاتھ دباتے۔ اگر محمد کا مکھڑا دیکھنے کو دل کرتا تو یوں کر کے دیکھ کر نیچے کر لیتے۔ اللہ کی قسم اللہ نے وہ کوئی مائی کے اندر وہ ایسا لال نہیں دیا، اس کی جھولی میں وہ لال نہیں دیا جس کی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہو محمد کا مکھڑا جی بھر کے دیکھ سکے۔ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں سودے بازی چھوڑتے ہیں، ابھی دنیا میں آئے کوئی نہیں۔ دادا عبد المطلب اپنی پگڑی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا؟ دادی فاطمہ کیا ہوا؟ شرافت پر، ذہانت پر، ذکاوت پر، کردار پر، لباس پر، عمدگی پر، خاندان پر، حسب نسب پر آج تک کسی مائی کے لال کی جرت نہیں بول سکے، لیکن آج جس گلی سے نکلا مجھے لوگوں نے گھیر لیا۔ عرب کا دستور ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگا کرتی، لیکن آج مجھے مکے کے چودھریوں نے تپڑ توڑ حملے کر کے کھڑا کیا کہ ہماری گھر والیاں جب تیرے بیڑے میں جاتی ہیں تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پورے مکے میں نہیں ملتی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہاں سے لے کے آئی خوشبو؟ بیوہ عورتیں نہیں لگاتی؟ بھائی فاطمہ دادی اچھا اے پریشان نہیں ہے، پوچھ کہ بابا میں جرت کوئی نہیں کرتی، تو پوچھ کیوں؟ ساس ہے کہ تیرے پاس تو آج مکے والوں نے شکایت کی، کل عورتیں میرے پاس آئی تھی، یہی شکایت انہوں نے مجھ سے کی، ان کی شکایت میں آمنہ سے پوچھنے کے لیے گئی اور میں نے کہا آمنہ خوشبو کہاں سے آئی، کہاں سے لگاتی ہے؟ بھائی آمنہ نے جب آمنہ دیا یوں کر کے میری طرف دیکھا، ماتھے سے ایسے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ گیا دادا سوسر، ہاں بیٹی میں نہیں کہہ رہا، تیری ماں نہیں کہہ رہی، مکے کے لوگ، ابو تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، نہیں یقین آتا، اس دیوار کو سونگ کے دیکھ لے، کل رات اندھیرے میں گزرتے ہوئے اس دیوار پہ میرا ہاتھ لگا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، اس دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب تو مجھے جھلی نہ کہنا، اب تو میں نادان نہ کہنا، اب تو مجھے بیوقوف نہ کہنا، اب مجھے کملی نہ کہنا، تو کپڑے سے بات کرتا ہے، تو جوتی سے خوشبو کی بات کرتا ہے، تو دیوار سے خوشبو کی بات کرتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں آمنہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت مکی نے اپنے خطبات میں لکھا، دادا پریشان دادی پریشان، کعبہ کپڑا جتی تھوک لباس وجود بستر تکیا خوشبو علیحدہ، تمہیں انہونی بات نہ بتاؤں، تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں، کیا آمنہ کیا بات بتائے گی؟ پوچھ ماں سے، سویرے سویرے مجھے پانی کا ڈول دے کے بیٹھتی ہے کہ سامنے کنویں سے پانی بھر کے لا، ابا جان اللہ اکبر، خدا کی امانت میری گوک میں، اللہ اکبر، چلنے میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، سخت پتھروں پہ میرا پیر آئے پتھر نرم ہو جاتے ہیں، پتہ کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی گہرائی میں جھک نہیں سکتی، پانی تھوڑی دیر میں ٹھاٹھے مارتا اوپر آتا ہے، پانی بھی بھرتی ہوں، پانی میں آواز آتی ہے، آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو، ابا جب ڈول بھر کے نکلتی ہوں مجھے مکے کی سہیلیاں روک لیتی ہیں، کوئی میری چنری کوئی میرا دامن پکڑتا ہے کہ آمنہ کھڑی رہے، جب تک تو یہاں رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کنویں کے کنارے رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ دادا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میں کہتی ذرا اور سن اور سن، ابا وہ سامنے میرے گھر اور کنویں کے درمیان کیا ہے؟ اجڑا ہوا اللہ اکبر درخت ہے، پتے کوئی نہیں، ٹہنیاں خشک ہیں، پتے ہرے کوئی نہیں، کعبہ کپڑوں میں خوشبو کی بات، تھوک سے پانی تو سمجھ میں آیا، ابا کبھی ہو سکتا ہے یہ درخت بھی بولے، بیٹی نہیں ہو سکتا، ابا پھر یہ درخت روزانہ بولتا ہے، جب میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں ابا اس درخت میں سے آواز آتی ہے، ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، الکریم تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔
ایسا اللہ نے نبی دیا، اور اس نبی کی عزت اور کردار سے، اس کے اسوا سے ایسا سلوک گجرا والے میں ہوا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زوا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا تو کی سیرت والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نہیں یقین آتا جاؤ مدینے دیکھو، من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، وہ لوگوں میرے مدینے میں آئے، میرے قبر کی زیارت کرے، میری روضے کی زیارت کرے، اس نے میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کا مخڑا دیکھ لیا۔ اولاد ملی وہ اعلیٰ، کردار میرا وہ اعلیٰ، بیٹیاں اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، بیویاں اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، نواسے اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائے، اولاد اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، بنات بنین اللہ نے اعلیٰ، اصحاب اللہ نے اعلیٰ، سسرال اللہ نے اعلیٰ، سسر اللہ نے اعلیٰ، دماد اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائے۔ فرمایا محبوبہ کون کون سی چیز کو گنائے گا، میں ساری چیزوں کو ایک گلدستے میں سمو کے کہتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں نے تجھے سارے جہاں سے اعلیٰ بنا دیا۔ الف لام میم سے شروع کرو برناس تک، سیرت کی کتابوں میں جتنی سیرت حضور کی لکھی گئی اتنی 1,24,000 انبیاء میں کسی کی لکھی گئی۔ آسمانی کتابوں میں جتنے تذکرے آمنہ کے لال کے ہوئے اتنے کسی کے نہیں ہوئے۔ افضل الانبیاء بعد الانبیاء ابو بکر، افضل امت کے اندر بعد النبیوں کے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ابو بکر ہے، وہ بھی نبی کے دروازے پہ کھڑا، آسمان کے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی محمد رسول اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس وقت میرے عزیزوں بس ضرورت ہے حضور کے کردار کو، آپ کے اسوا کو، آپ اسوا کو، آپ کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا چاہیے، آپ کی مبارک زندگی آپ کے کردار کو اپنانا چاہیے، آپ کے طور طریقے کو۔ اس وقت تم گھر جاؤ گے، آمنہ کے لال کے گھر جانے کا اس وقت طریقہ کیا تھا، گھر سے نکلنے کا انداز کیا تھا، بستر پہ لیٹنے کا انداز کیا تھا، بستر سے اٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانا کس طرح کھایا کرتے، 2 انگلیوں سے 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، کھانے کے بعد آپ کا کیا عمل تھا، دسترخوان پہلے اٹھتا یا آمنہ کے لال پہلے اٹھا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پسند کیا یا کسی چیز کو نہیں کیا، اللہ کے نبی کو مشروبات میں کون سا مشروب پسند تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذائقوں میں کون سا کھانا پسند تھا، گوشت کا کون سا حصہ حضور علیہ السلام کو پسند تھا، بکرے کا گوشت کا حصہ کون سا کھایا کرتے تھے، مشروب کون سا پیا کرتے تھے، فروٹ کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا، اناج کون سا آپ کو اچھا لگتا۔ آئی میری بدنصیبی، فٹ بالر کی زندگی کے حالات پتا، کرکٹر کی زندگی کے حالات پتا، اسکواش کی والے کی زندگی کے حالات پتا، آئی میری بدنصیبی سارے نبیوں کے سردار کی زندگی کا حالات نہیں پتا ہے۔ آؤ فکر دعوت ہے، آؤ فکر دعوت ہے، کم از کم میرا دلو اپنی صورت کو، اپنے چہرے کو کم از کم اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کے مطابق بناؤ۔ آؤ سر کے بالوں سے شروع کرتے ہیں۔
اس وقت بیبی کٹ، فوجی کٹ، سٹائلش کٹ، فلانا کٹ کٹانے والا بال وہ بھی جرمدار، کاٹنے والا وہ بھی گنہگار ہے۔ اللہ اکبر، فوجی کٹ کوئی نہیں، بیبی کٹ کوئی نہیں۔ آج نیت کرو آج کے رسول اور شاہدان رسول ہو، آج کے بعد محمدی کٹ بنائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے، یا آپ کی زلفیں مبارک ہوا کرتی، یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، صحابہ اکرام کا نہیں تھا، اہل بیت کا نہیں تھا، تینوں طرف سے بال برابر۔ آگے سے نہیں میرے عزیزوں، پیچھے سے حضور علیہ السلام کے بال لمبے ہوا کرتے، داڑھی کا سائز ایک مٹھی کو تینوں طرف سے، نیچے سے دائیں سے بائیں سے ایک مٹھی، زیادہ رکھو تقویٰ ہے، کم رکھو فتویٰ ہے۔ کبھی سجی مانگے نکالو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے، بال اوپر کرو بیچ میں مانگ نکالو، یہ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے اپنے کردار کو شروع کریں، یہیں سے اپنی زندگی بنائیں، اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنی گھر والیوں کے جا کے آگے ہاتھ جوڑو، اللہ کا واسطہ اپنے بھی ترس کھا، میرے پہ بھی ترس کھا، تو بھی نمازی بن، دودھ پلانے والوں کو بھی نمازی بنا، پینے والوں کو بھی نمازی بنا، روٹی پکا رہی ہے پکڑ پانے والی بھی نمازی بنے، کھانے والے بھی نمازی بنے۔ ہمارے نبی اللہ اکبر اللہ کو بہت پیارے ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کی زندگی کو کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ یہ کامیاب میرے بچے بھی، میری بیوی بھی، میرے بہن بھی، میرے بھائی، میرے ماں باپ، میرے سسرال والے ناکامی سے بچ کر کامیابی میں لوٹ آئیں، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ علماء کرام سے پوچھ کر قدم رکھیں، اس وقت اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، وراثت میں، معاملات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کو حکم فرمایا، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔